ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع کرے مساجدہ مسجدوں سے، اللہ کی، ان کے یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، وسعی اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا اس کی خرابی یا ویرانی میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان مساجد کے میں جو کیا کرے، اجاڑنے کی ان کو کوشش کرے، مطلب کہ رونق ہونے کی بجائے ان میں ویرانی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے تو یہی بہتر تھا کہ وہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ منع کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اس نے منع کیا، اس نے روکا۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، کوئی کسی قسم کی جو بھی جد و جہد یا کوشش ہوتی ہے، سین عین یا میں وہ کنسیڈر کی جاتی ہے سعی۔ جیسے ہم سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، تو اس میں بھی ہم کوشش کر کے باقاعدہ واک کرتے ہیں، تو سعی جو ہے وہ کوشش کرنے سے ہے۔ خرابیہ اس میں کسی بھی قسم کی خرابی کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، خزیون ذلت، خواری اور رسوائی کے لیے آتا ہے۔ اب اس کا اگر شان نزول دیکھیں تو ابن جریر نے عبد الرحمن بن زید سے روایت کی ہے کہ حدیبیہ کے دن جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے مکہ میں نہ آنے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو ایام جاہلیت میں مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی جو بڑی وہ تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، عرب قبائل بھی کعبہ کا بڑا احترام جو ہے وہ بجا لاتے تھے۔ تو جب اسلام کا نور پھیلا تو ان کی سمجھ سے باہر تھیں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کا نام لینے سے منع کر دیا۔ یہ بات ان کے اصولوں کے تحت بہت بری تھی، لہٰذا یہ بھی بڑے ظالم نکلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ تو قریش کے لوگ جب خانہ کعبہ میں جاتے تو نماز پڑھنے کی بجائے تالیاں اور سیٹیاں بجا کر بتوں کے آگے ناچتے اور کودتے تھے، جو مسجد کی بڑی بے ادبی ہے، حالانکہ وہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بڑے ادب سے جانا چاہیے، لہٰذا مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں عبادت کے سوا جو بھی لہو اور لعب کے جو بھی مشاغل ہیں وہ کرنا حرام ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے ساتھ اس قسم کی بے ادبی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، جیسے کہ قریش کو بدر وغیرہ کے معرکوں میں ہوئی، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی کیا ہے، عذاب عظیم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا۔ اس میں دیکھیے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا، کیوں؟ فی اسمہ وسعی فی خرابیہا، کس چیز سے؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے بڑا ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے اس کے نام کی یاد سے، نیکی اور اطاعت کے کاموں سے، نماز پڑھنے سے اور ذکر کرنے سے روکے۔ جو بھی مسجدوں کو اس طرح سے ویران کرنے کی کوشش کرے ان کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور ان کو بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ تب آپ کو بتایا کہ جو ہے 6 ہجری میں قریش نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، ٹھیک ہے، ایک یہ اگزامپل یہاں پہ کوٹ کریں آپ۔ دوسری چیز یہ کہ مساجد میں کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی یاد سے روکا جاتا ہے۔ ایک تو ذکر وغیرہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مساجد میں ذکر کرنے سے روکنا، پھر عبادت کرنے سے وہاں سے روکنا،
پھر ایسا کوئی عمل کرنا جو کہ تخریب کاری میں شمار ہو۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن سے مسجد کا جو ہے ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کن لوگوں نے روکا تھا؟ اس میں آپ کو ملتے ہیں عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب کاری میں حصہ لیا تھا۔ اس سے ابن جریر اور طبری نے جو ہے اس میں مینشنڈ ہے۔ مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکالا تھا، ایک یہ بھی رکاوٹ انہوں نے کریٹ کی مسلمانوں کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، دوسرا یہ پوائنٹ ہے۔ تیسرا یہ کہ بیت اللہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا۔ نمبر 4، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا تھا، اور اس میں ابن عباس نے یہ قول نقل کیا کہ نصارہ تھے جنہوں نے یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور بخت نصر بابلی جو ہے مجوسی کی مدد کی تھی جس نے بیت المقدس کو تاراج کیا، اور اسی ابن جریر میں بھی اس رائے کو، اسی اوپینین کو اختیار کیا گیا ہے۔ اب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر، ان کی کنسٹرکشن ہو یا ان کی بلڈنگ وائز جو ہے فزیکل طور پر جو مسجد ہوتی ہے وہ، اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آبادی جو ہے ان کی آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مطلب کہ چاہے مسجد کو بنانا ہو، رینوویٹ کرنا ہو، اسے بلڈ کرنا ہو، یا پھر اس میں ظاہری اور معنوی دونوں طور پر جو ہے آبادی اس میں جو ہونی چاہیے، کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ آئیں، ٹھیک ہے، اور وہاں کیا کریں، آ کر وہاں ذکر اذکار کریں، اپنی عبادت کریں۔ اس سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا بھی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے اور ان کی عزت کا حکم دیا ہے۔ اس میں ہمیں ارشاد الہی ملتا ہے سورۃ النور میں آیا 36 میں کہ اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کا کیا میننگ ہے؟ اس سے میننگ یہ ہے، اگر آپ اسے معنوی طور پر لیں، میننگ کے لحاظ سے اور حصی دونوں اعتبار سے لیں، چاہے معنوی ہو یا حصی دونوں اعتبار سے ہو، تو حصی ویرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو اجاڑنا یا پھر ان میں گندگی وغیرہ پھیلانا، اور جہاں تک معنوی ویرانی کا تعلق ہے تو ان میں جو آ جاتا ہے مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا ہے۔ اور یہ عام ہے، یہ وہ تمام لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کے حوالے سے پھر اس ایگزامپل کو ہم معنوی ویرانی پہ رکھیں گے جو ذکر اذکار سے جو ہے روکے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں اصحاب فیل بھی شامل ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ قریش بھی شامل ہیں۔ جب انہوں نے حدیبیہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور اس گروہ میں وہ نصرانی اور اہل ظلم بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے پوری کوشش سے بیت المقدس کو ویران کیا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، ان کی کرتوتوں کی یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرعی اور تقدیری طور پر مسجد اقصی میں داخل ہونے سے منع کر دیا، سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے ذلت و انکساری کے ساتھ داخل ہوں۔ بس جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوف زدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر خوف مسلط کر دیا۔ تو مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کی اجازت فرما دی، اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اس میں ہمیں ملتا بھی ہے ذکر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک اور ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ یہ سورۃ التوبہ آپ کو 28 میں ریفرنس ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس ولا یقربوا المسجد۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک جو ہے وہ ناپاک ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، چنانچہ وہ اس سال کے بعد پھر مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو اصحاب فیل کا حشر جو بھی ہوا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، اس کا بھی ذکر فرما دیا گیا۔ پھر نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مسلط فرمایا اور انہوں نے ان کو پھر جلا وطن کر دیا۔ اس طرح ہر وہ شخص جو ان جیسی صفات رکھتا ہے وہ اس سزا سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گا۔ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کے واقعہ ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا،
اور یہ اسی طرح پھر واقعہ بھی ہوئی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خبر فرمائی تھی۔ تو اب ذکر اور عبادت سے روکنے سے منع کیا گیا ہے، مساجد کو گرا دینے سے منع کیا گیا ہے، مساجد کی عمارتوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، مساجد کو شرک سے پاک رکھنے سے شرک سے پاک کرنے سے روکنا، مطلب مساجد کو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ کوئی شرک سے پاک رکھے، اس سے بھی اس کو روکنا تو وہ بھی غلط ہے۔ ڈیفینیٹلی مساجد عبادت کی جگہ ہے، شرک کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مسجدیں کیسے ویران ہوتی ہیں؟ اب مسجدیں ویران اس طرح سے ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر دیا جائے، اور یہ بہت جو ہے عام ہوتا جا رہا ہے کہ ایک جو فرقہ جس سے تعلق رکھتا ہے، ایک کچھ گروہ جو ہے، کچھ لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں، باقی دوسرے والوں کو تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ مسجد میں انٹر بھی ہو سکے۔ ایسے مناظرے یا ایسی بحثیں کرنا کہ لوگ سکون سے اپنے رب کا وہاں نہ لے سکیں۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ ایسی لوگوں کو ایسے انٹرسٹ دے دیے جائیں، ایسی دلچسپیاں پرووائڈ کر دی جائیں کہ مسجد جانے کا ان کو ہوش ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر جو ہے مساجد میں جانا چاہیے۔ مساجد میں جانے کا باقاعدہ ایک ادب، ایک احترام ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گریٹنس کو، عظمت کو، یہ والا احساس اپنے اوپر غالب کر کے جو ہے مسجد میں جانا چاہیے۔ دبا ہوا انسان کا لہجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں جانا چاہیے، اور جو عبادت گاہوں کے ویران کرنے پہ تلے ہوں وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ جو ویرانی چاہتے ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے ہوئے عبادت گاہوں میں داخل ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم اس پوائنٹ کو اچھے سے دیکھ کے آ چکے۔ تو اس میں اب مسلمانوں کے غلبے کی جو ہے وہ پریڈکشن کی گئی تھی، اور مشرکین مکہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوا کرتے تھے۔ اب آگے ہے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے جو ہے بچنے کے لیے باقاعدہ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ اب ان کو جو بھی رسوائی ملی کہ قریش کو بدر وغیرہ کے مارکوں میں ہوئی، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں عذاب عظیم کی وعید بھی سنا دی گئی۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا اچھا انجام کرنا، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں نجات دینا۔ یہ ہے جی دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔